بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحیم ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا سیب کا واقعہ۔ ایک مرتبہ سید ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کی نظر دریا میں بہتے سیب پر پڑی۔ 3 دن کا فاقہ تھا۔ سید ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کو جنگ سے بہت انس تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا لقب بھی جنگی دوست تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ زمانہ کے بلند مرتبہ متقی و پرہیزگار لوگوں میں سے تھے۔ روایات میں ہے کہ ریاضات و مجاہدات کے دوران ایک دفعہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا تیسرا فاقہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ دریا میں ایک سیب بہتا ہوا دکھائی دیا، جسے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پکڑ کر تناول فرما لیا۔ بعد میں آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ سیب کس کا ہے اور میرے لیے اس کا کھا لینا کیسے حلال ہو سکتا ہے۔ یہ خیال پیدا ہوتے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنا قصور معاف کروانے کے لیے سیب کے مالک کی جستجو میں دریا کے کنارے چلنا شروع کر دیا۔ اس دریا کے کنارے کئی روز کے متواتر سفر کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آب رواں کے قریب ایک نہایت ہی عظیم الشان عمارت نظر آئی، جس میں ایک بہت وسیع باغ تھا۔ اس باغ میں سیب کا ایک بہت بڑا درخت بھی نظر آیا، جس کی شاخیں پھلوں سے بھری ہوئی پانی کی سطح پر پھیلی ہوئی تھی۔ ان شاخوں سے پختہ سیب ٹوٹ کر پانی میں گر رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یقین ہو گیا کہ جو سیب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تناول فرمایا تھا وہ اسی درخت کا ہے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مالک باغ کے متعلق دریافت کیا۔ تحقیقات کے بعد معلوم ہوا اس باغ و محل کے مالک حضرت سید عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا عرض کر کے ان سے معافی کی درخواست کی۔ حضرت عبداللہ پہچان گئے کہ جس شخص بندگان خدا میں سے ہے، فرمایا 12 برس ہماری خدمت کرو تب معافی ہوگی۔ سید ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے وسر و چشم منظور فرمایا۔ جب 12 سال کی مدت ختم ہوئی تو حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک خدمت اور ہے، اسے بھی انجام دینا ہوگا، تب سیب معاف کروں گا۔ وہ یہ کہ میری ایک لڑکی ہے جس میں 4 عیب ہیں۔ پہلا، آنکھوں سے اندھی ہے، دوسرا کانوں سے بہری ہے، تیسرا ہاتھوں سے لنجی ہے اور چوتھا پاؤں سے لنگڑی ہے۔ اس عاجزہ کو نکاح میں قبول کرو اور نکاح کے 2 سال بعد تک ہماری خدمت میں رہو، تاکہ اس نکاح کے نتیجہ میں ایک فرزند کی صورت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ اس کے بعد جہاں جی چاہے چلے جانا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بھی قبول فرمایا۔ جب نکاح کے بعد صاحبزادی کا سامنا ہوا، سید ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اس کے تمام اعضاء صحیح و سالم ہیں اور اس کے حسن و جمال کے آگے 14ویں رات کا چاند بھی شرماتا ہے۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو خلاف حلیہ پا کر تمام شب اس سے کنارہ کشی اختیار کی۔ دوسرے دن صبح کو حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ نے فراست سے سارا حال دریافت فرما کر ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کو کہا، ہاں، میں نے اپنی لڑکی کی جو صفات تم سے بیان کی تھیں وہ سب صحیح ہیں۔ نام محرم کے لیے اس کی آنکھیں اندھی ہیں، غیر حق بات سننے کے لیے اس کے کان بہرے ہیں، نام محرم کو نہیں چھوا تو اس کے ہاتھ لنجے، اور تمہارے حکم کے خلاف قدم اٹھانے کے لیے اس کے پاؤں لنگڑے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کے قلب میں اپنی بیوی کی بڑی قدر و منزلت ہوئی اور دونوں بہت خوشی خوشی سے رہنے لگے۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ ابتدا سے لے کر اوسط عمر تک بالکل بے اولاد رہے اور آخر عمر میں آ کر اولاد پیدا ہوئی۔ اللہ رب العزت نے انہیں بیٹا عطا فرمایا اور انہوں نے ان کا نام عبد القادر رکھا، اور جو بعد میں غوث الاعظم کے لقب سے مشہور ہوئے۔